السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نامور علماء کرام کے تاریخی اور ایمان افروز بیانات سننے کے لیے ہمارا چینل پر وزٹ کریں۔ فی امان اللہ، اپنا خیال رکھیے اور ہمارے چینل بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، اللہ پاک نے ہر انسان کو دو زندگیاں دی ہیں، دو، دنیا کی اور آخرت کی۔ دنیا کی زندگی عارضی ہے، ختم ہونے والی ہے، مختصر ہے، اور آخرت کی زندگی ہمیشہ کی ہے، کبھی ختم نہ ہونے والی۔ دنیا نظر آتی ہے اور آخرت نظر نہیں آتی۔ دنیا کی مثال آخرت کے مقابلے میں کیسی ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کے سمجھایا۔ سمندر ہے، اس میں کوئی انگلی ڈبو کے نکال لے، اتنا بڑا سمندر ٹھاٹھے مارتا، اور یہ جو انگلی پہ پانی لگا ہے ایک قطرہ، اس ایک قطرے کی اس کے سامنے کیا حقیقت؟ اس ایک قطرے کی اس سمندر کے پانی کے سامنے کیا حقیقت ہے؟ اسی طرح اس دنیا کی زندگی کی آخرت کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں۔ دنیا کی زندگی ایک قطرے کی مانند اور آخرت کی زندگی سمندروں جیسے۔ اچھا، ریت کا ذرہ بہت چھوٹا ہوتا ہے اور اس کے مقابلے میں پہاڑ بہت بڑا ہوتا ہے، لیکن اگر ریت کا ذرہ آنکھ میں پڑ جائے، ریت کا ذرہ آنکھ میں پڑ جائے تو پہاڑ نظر، اگر ریت کے ذرے آنکھ میں پڑ جائے آنکھیں بندی ہو جاتی، پھر پہاڑ نظر۔ اسی طرح جب یہ دنیا دل و دماغ میں گھس جاتی ہے، یہ دنیا کی عظمت دل میں رچ جاتی، بس جاتی ہے، پھر آدمی آخرت سے غافل ہو جاتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے تھے، کوڑے کا ڈھیر آیا، کوڑے کا ڈھیر۔ تو جو نفیس الطبع آدمی ہوگا وہ کوڑے کے پاس سے کیا کرے گا؟ اپنی رفتار تیز کرے گا نا۔ تو اللہ کے نبی سے زیادہ نفیس الطبع تو کوئی بھی نہیں ہو سکتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بجائے رفتار تیز کرنے کے کوڑے کے ڈھیر پہ کھڑے ہو گئے۔ ایک بکری کا بچہ ہے، مرا ہوا ہے، کان کٹے ہوئے ہیں، ڈھیر پہ پڑا ہوا ہے۔ اللہ کے نبی نے اٹھایا، فرمایا بتاؤ اسے کون خریدے گا؟ بھی اسے تو کوئی نہیں خریدے گا۔ صحابہ نے عرض کیا حضور اسے کوئی نہیں خریدے گا۔ اللہ کے نبی کو نہیں پتا تھا کوئی نہیں خریدے گا۔ اللہ کے نبی ایک بات سمجھانا چاہتے تھے، ایک پیغام دینا چاہتے تھے دنیا کے انسانوں کو، ہاں ایک پیغام دینا چاہتے تھے۔ آپ نے دوبارہ فرمایا بتاؤ اسے کون خریدے گا؟ صحابہ نے عرض کیا حضور یہ تو زندہ بھی ہوتا نا تو اس کے میں عیب ہے، کان کٹے ہوئے، یہ تو ہے ہی مرا ہوا ہے، ڈھیر پہ کوڑے کے پڑا ہوا، اسے کوئی نہیں خریدے گا۔ تو آپ نے فرمایا، یہ آپ کا پیغام تھا، آپ نے فرمایا جیسے یہ بکری کا بچہ مرا ہوا، کان کٹے ہوئے، کوڑے کے ڈھیر پہ پڑا ہوا تمہاری نگاہوں میں گھٹیا اور ردی ہے، اللہ کی قسم دنیا اللہ کے ہاں اس سے بھی زیادہ گھٹیا اور ردی چیز ہے۔ تو دنیا اصل نہیں ہے بھائی، وہ اصل آخرت ہے۔ ہاں، پھر مرنے کے بعد دو چیزیں ہیں، تیسری کوئی نہیں۔ جتنے بھی مر گئے، جتنے بھی مریں گے، جتنے موجود ہیں، مرنے کے بعد دو چیزیں، یا جنت یا جہنم۔ فریق فی الجنت و فریق فی السعیر، ایک گروہ جنت میں، ایک گروہ جہنم میں، تیسری کوئی جگہ نہیں۔ جنت کیا ہے؟ اللہ کا مہمان خانہ ہے،
اور جہنم کیا ہے؟ اللہ کا قید خانہ ہے۔ جنت ہے تو ایسی زوردار ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کی نعمتوں میں سے کوئی ایک نعمت اتنی مقدار کی جو ایک ناخن اٹھا لے، جنت کی کوئی نعمت اتنی مقدار کی جو ایک ناخن اٹھا لے، اگر اس دنیا میں ظاہر کر دی جائے تو ساتوں زمین اور ساتوں آسمان اس سے چمک اٹھیں گے، ایسی زوردار جنت ہے۔ ہاں، اور اگر خدا نخواستہ جہنم ہے، خدا نخواستہ جہنم ہے، تو آپ نے فرمایا کہ سب سے چھوٹا عذاب، ہلکا عذاب، آگ کے جوتے پہنائے جائیں گے اور اس سے دماغ ایسے کھولے گا جیسے ہنڈیا میں پانی کھولتا ہے، اور وہ یہ سمجھ رہا ہوگا کہ جہنم کا سب سے سخت عذاب مجھے دیا جا رہا ہے، حالانکہ وہ سب سے ہلکا عذاب ہوگا۔ کامیاب کون ہے اور ناکام کون ہے؟ ساری دنیا کے انسان کامیابی چاہتے ہیں، آپ کو دنیا میں کوئی ایسا انسان نہیں ملے گا جو ناکام ہونا چاہتا ہو۔ بڑے بڑے گھر کیوں بنا رہے ہیں؟ کامیابی ملے۔ بڑے بڑے کاروبار کیوں کر رہے ہیں؟ کامیابی ملے۔ یہ لمبی لمبی میٹنگیں کیوں ہو رہی ہیں؟ کہ کامیابی ملے۔ کامیابی کیا ہے اور ناکامی کیا ہے؟ اس کو اللہ نے قرآن میں واضح کیا ہے۔ اپنی عقل سے نہ طے کریں، ہماری عقل ناقص ہے، ہماری سمجھ ناقص ہے، اللہ کا علم کامل ہے۔ اللہ نے بتایا کامیابی کیا ہے، اللہ نے بتایا ناکامی کیا ہے۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہ کامیاب ہو گیا۔ یہ کامیابی ہے۔ دنیا کا بادشاہ تھا، مر کے جہنم میں گیا، ناکام ہے۔ دنیا کا فقیر تھا، مر کے جنت میں گیا، کامیاب ہے۔ زندگی جیل کی کوٹری میں گزاری، مر کے جنت، یہ کامیاب ہے۔ زندگی بادشاہت کے تخت پہ گزاری، مر کے جہنم، یہ ناکام ہے۔ اس کو سمجھیں، کامیابی کس کا نام ہے؟ کامیابی اللہ فرما رہے ہیں وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، اللہ کو راضی کرنا یہ بہت بڑی بات ہے اور یہی تو سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اللہ جس سے راضی ہے یہ کامیاب ہے۔ سائیکل پر ہے، موٹر سائیکل پر ہے، گاڑی پر ہے، جہاز پر ہے، 2 مرلے کے مکان میں ہے، 4 کنال کے بنگلے میں ہے، اللہ راضی ہے تو یہ کامیاب۔ اگر اللہ ناراض تو ناکام۔ یہ اللہ کامیابی ناکامی کے مفہوم کو بتا رہے ہیں قرآن میں۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، جو اللہ کی مانے گا، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مان کے چلے گا، اللہ فرما رہے ہیں اس کو سب سے بڑی کامیابی مل گئی۔ جو اللہ رسول کی مان کے چل رہا ہے یہ کامیاب ہے، جو اللہ رسول کی مان کے نہیں چل رہا یہ ناکام ہے۔ اب ساری دنیا کے انسان کامیاب ہو جائیں اور ساری دنیا کے انسان ناکامی سے بچ جائیں، اس لیے اللہ نے انبیاء علیہ السلام کو بھیجا۔ انبیاء علیہ السلام تو دنیا میں تشریف لائے انسانوں پر محنت کرنے کے لیے، انسانوں کو کامیابی کا راستہ دکھانے کے لیے، انسانوں کو ناکامی سے بچانے کے لیے۔ صرف برکت کے لیے نہیں آئے تھے، صرف ثواب کے لیے نہیں آئے تھے، سارے انسانوں کو ناکامی سے بچانے کے لیے، سارے انسانوں کو کامیابی کی طرف لے جانے کے لیے، ساری دنیا کے سارے انسانوں کے مسائل کے حل کے لیے انبیاء علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے۔ اب قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا، قیامت تک کوئی نبی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی نہ مانے کہ کافر ہے، جو حضور کو نبی مانتا ہے آخری نبی نہیں مانتا ہے کہ وہ بھی کافر ہے۔ اب وہ انبیاء والا جو کام ہے نا وہ اللہ نے اس امت کے ذمہ لگایا۔ کیا؟ سب کے رخ کو اللہ کی طرف پھیرو، سب کے رخ کو آخرت کی طرف پھیرو، سب کے رخ کو اللہ کی اطاعت کی طرف، فرما برداری کی طرف، اعمال کی طرف پھیرو۔ ایک ایک کو سمجھانا کہ اے دنیا کے انسانوں کس کو راضی کر لو؟ اللہ کو راضی کر لو۔ اللہ مسئلوں کا حل بتا رہے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، جو اللہ کی فرما برداری کرے،
جو گناہوں سے بچے، جو تقوی اختیار کرے گا، اللہ فرماتے ہیں ہم اس کے کاموں میں آسانی کا معاملہ کریں گے۔ ساری دنیا کے لوگ آسانی چاہتے ہیں نا، اللہ نے آسانی کا راستہ قرآن میں بتایا، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ اللہ فرما رہے ہیں جو تقوی اختیار کرے گا اللہ اسے ہر تنگی سے نکالے گا، اللہ وہاں سے اس کے کام بنائے گا جہاں سے وہم و گمان بھی نہیں، اللہ کام بنائے گا۔ تم تقوی پر آؤ، تم تقوی پر آؤ۔ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبا۔ اللہ فرما رہے ہیں جو اپنے ایمان کو اچھا بنائے، اللہ کی ذات پر یقین، جنت کا یقین، جہنم کا یقین، آخرت کا یقین، مرنے کے بعد اٹھنے کا یقین، حساب کتاب کا یقین، فرشتوں پر یقین، تقدیر پر یقین، ایمان کو مضبوط بنائے، پھر اپنے اعمال کو اچھا بنائے، اس کی عبادات صحیح ہوں، اس کی اخلاق صحیح ہوں، اس کے معاملات صحیح ہوں، اس کی معاشرت صحیح ہو۔ جو اپنے ایمان اعمال کو اچھا بنائے گا اللہ فرما رہے ہیں ہم ضرور بھی ضرور اسے خوشیوں سے بھری ہوئی زندگی عطا کریں گے، حیات طیبہ دیں گے، پرسکون زندگی دیں گے، خوشگوار زندگی دیں گے، اللہ کا وعدہ ہے۔ اور دھمکی بھی دی اللہ نے قرآن میں، من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا ونحشره يوم القیامة اعمى قال رب لما حشرتني اعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى۔ اللہ فرما رہے ہیں جو میرے دین سے اعراض کرے گا میں اس کی زندگی کو اس پر تنگ کر دوں گا، مال ہوگا، چیزیں ہوں گی، عہدے ہوں گے، سکون نہیں ہوگا، بڑے بڑے گھر ہوں گے، سکون نہیں ہوگا، 10 لاکھ کا بیڈ ہوگا، مزے کی نیند نہیں ہوگی، دوائیاں ہوں گی، صحت نہیں ہوگی، ہاں لاکھوں کروڑ روپے شادیوں پہ خرچ ہوں گے لیکن گھر آباد نہیں ہوں گے، محبتیں نہیں ہوں گی۔ یہ اللہ نے دھمکی دی ہے جب میرے دین سے اعراض کرو، جب نمازوں میں غفلت، رمضان ہے روزوں میں غفلت، قرآن سے غفلت، اللہ سے غفلت، دین سے غفلت، تو کیا ہوگا پھر کہ اللہ فرماتا ہے میں زندگی کو تنگ کر دوں گا۔ یہ تو دنیا میں پریشانیاں، بے چینیاں، مسائل، گھر گھر مسائلستان بنے گا، گھر گھر مسائلستان بنے گا، میاں بیوی میں نفرتیں، بھائی بھائی میں جھگڑے، ہاں اور پھر کیا ہوگا؟ قیامت کے دن اس کو اندھا کر کے اٹھاؤں گا، وہ کہے گا کہ اللہ میں تو آنکھوں والا تھا، مجھے اندھا کیوں کر دیا؟ اللہ فرمائیں گے تجھے میری باتیں سنائی جاتی تھی، میری آیات سنائی جاتی تھی، تو سنتا نہیں تھا، آج میں تیری نہیں سنتا۔